رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لو۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے کہ جس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھ کر دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضے کا انتظام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ آپ کے پاس اگر دولت کی کمی ہے، آپ کے گھر میں اگر پریشانیاں ہیں، تو آپ نے اس صورت کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ اس صورت کو آج پڑھ لیتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی، قسمت آپ کی کھل جائے گی۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں آپ بہت پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی مال و دولت بے شمار آ جائے اور میرے پاس بھی گاڑی بنگلہ اور اپنا ذاتی گھر ہو۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بجلی کے بل بھی تارنے بہت مشکل ہو گئے ہیں، ایک وقت کا کھانا بھی کھانا بہت مشکل ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں اور میری مائیں بہنیں، آپ نے اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید جو نازل فرمایا، یہ بہت ہی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی میں اس سورت کے ساتھ محبت کر لیں، پوری زندگی اپنے سینے میں اس سورت کو حفظ کر لیں، تو انشاءاللہ الکریم ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، تنگ دستی آئے، بے روزگاری آئے، تو ہم اگر اس صورت کا معمول بنا لیتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی مشکلات، تنگ دستی، بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے ہمارے اوپر آزمائش بھی ختم کر دے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو آپ نے اس صورت کو لازمی، اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ اگر آپ اس صورت کے ساتھ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر جتنا مرضی لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہوگا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، گھر میں جو بھی پریشانی ہو، آپ ہر ایک مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو ذاتی گھر چاہیے، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہو، آپ اپنی ہر ایک پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، آپ نے نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر ایک پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، بس وہ طریقہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ آپ نے اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے جو طریقہ کار بتانے لگا ہوں، آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے اب شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے، کیوں کہ کوئی بھی بات آپ سے سکپ ہو گئی تو پھر آپ کو عمل کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ملے گی۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو لینا۔ جب آپ نے نماز عشاء کو ادا کرنا ہے تو آپ عموماً ہی باوضو ہی ہوں گے۔ اگر آپ کا باوضو نہ ہو تو آپ دوبارہ باوضو ہو لیں۔ باوضو ہونے کے بعد پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ جو آپ کو آسان درود پاک لگے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ مختصر سا درود پاک یہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم
صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں، آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد کوئی بھی نہیں عمل کرنا ہے، صرف آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنی ہے، الم نشرح۔ ایسی صورت ہے کہ دولت کو کھینچ کر لاتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کا دولت کا جتنا بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، آپ نے علم نشرہ کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے بھائیوں میری بہنوں میں پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت آسان صورت ہے، مجھے تو خیر منہ زبانی یاد ہے، حفظ ہے، لیکن آپ نے اس کو حفظ کر لیں، اچھی بات ہے۔ اگر آپ سے یہ منہ زبانی نہ یاد ہو تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے موبائل میں قرآن ہو تو آپ اس سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بصرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ دوستوں، پڑھنے کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ صورت جب بھی پڑھنی، آپ نے اس کے مخارج اور صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، صدق دل کے ساتھ۔ آپ نے جلدی نہیں کرنی، انشاءاللہ آپ کا ہر ایک مسئلہ چند منٹوں میں حل ہو جائے گا، لیکن آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر ایک پریشانیاں، جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو، آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی مصیبت ہے، اپنی ہر ایک مصیبت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر ایک پریشانی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، تنگ دستی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ آپ فقیر ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، آپ کی ہر ایک حاجت کو اللہ پاک پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کر لینا، کیونکہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ کی اللہ پاک سب پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ پاک اگر آپ کوئی بیمار ہیں تو اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے، جتنے بہن بھائی رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔